السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں کو استھما ہے، دمہ ہے، یعنی جن کی سانس رکتی ہے، سانس میں سیٹیاں بجتی ہیں رات کے وقت، ان کو اتنی تنگی ہو جاتی ہے کہ ان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی دشواری ہوتی ہے کہ وہ کبھی اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ لیٹ تو سکتے ہی نہیں ہیں، یا تو اوندھے لیٹتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں اٹھ کر، لیٹ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ان کو تنگی ہو جاتی ہے اور سانس اچھی طرح سے نہیں آتی۔ بچے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، بچوں کو سانس نہیں آتی، بچوں کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے، چھاتی میں درد ہوتا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتے، روتے ہیں اور سانس میں سے سیٹیوں کی آواز آتی ہے۔ تو اس کا تدارک میں آج آپ کو بتاؤں گا، بہترین دوائی ہے، آپ اس کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بنے گا ہی نہیں۔ پہلے سے ہی بچوں کو، بڑوں کو آپ نے تھوڑی تھوڑی بنا کر دینی شروع کر دینی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ استھما کا جو مریض ہے، جب اس کو وہ پولن الرجی ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ تیر بہدف ہے، اتنی زبردست قسم کا نسخہ ہے کہ آپ یاد رکھیں گے، آپ کے خاندان والے، آپ کے دوست احباب اس کو یاد رکھیں گے۔ اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے، تاکہ جن تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک بھی پہنچنا شروع ہو جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ آپ نے اچھی طرح دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، سننی ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لنگز کا جو بھی پرابلم ہوگا، آج میں نے آپ کو بہترین اس کا حل بتا دینا ہے۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حفصت دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے استھما کیور، استھما ٹریٹمنٹ، دمہ کا علاج، دمہ کا گھریلو علاج اور گھریلو آسان علاج، جو آپ کے ہاں پہنچ کے اندر چیزیں ہوں گی وہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ دوستو، لنگز کے اندر پرابلم آتی ہے جس کی وجہ سے ایئر ویو جو ہوتی ہیں وہ یا تو اندر سے خشک ہو جاتی ہیں یا اندر سے سویل ہو جاتی ہیں، تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچہ بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، مرد عورت جوان سبھی ہو سکتے ہیں۔ جس کو بھی یہ مسئلہ ہو، اس کے لیے یہ جان کنی بنی رہتی ہے، ان کے لیے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یعنی خدا نہ کرے جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ سانس لینا کتنا دشوار ہوتا ہے، دقت ہوتی ہے۔ جب وہ تھوڑا سا چلتا ہے تو وہ چل نہیں سکتا، سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ نہانا چاہے تو نہا نہیں سکتا، جب پانی اس کے جسم کے اوپر پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے، جیسے آج کل سموگ فوگ پڑ رہی ہے یا دھوئیں کا جو ماحول، فضائی آلودگی ہے، یا دھوئیں والے علاقے جو ہیں جن کے اندر دھواں زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ مریض بالکل ہی سروائیو نہیں کر سکتا، ہر وقت تنگی اندر رہتا ہے۔ اور بعض اتنے غریب قسم کے بیچارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں پھرنا دشوار ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں جن کے اندر دھوپ ہی نہیں آتی، تو ان کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ، دقت آمیز ہوتا ہے کہ ان کو سانس کا مسئلہ بہت جلد بن جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ٹی بی تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، اس کو آپ نسخے کو استعمال کریں گے، آپ کی کھانسی، آپ کا دمہ، آپ کا ڈبا، بچوں کے اندر جو پسلی کا چلنا مسئلہ بن جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، کوئی بھی اس قسم کی علامت ہے، پہلے آپ نے اپنی خوراک کو ٹھیک کرنا ہے، جو خوراک اس کو نقصان دیتی ہے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ پھر دوسرا، آپ نے اپنے ماحول کو، اپنی فضا کو صاف کرنا ہے کہ جن چیزوں سے یہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، پرابلم آتی ہے، وہ آپ سے دور رہیں، یعنی سموگ فوگ وغیرہ، دھواں وغیرہ، ان سے جتنا پرہیز ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ ٹی بی وغیرہ یا کوئی لنگز فائبروسس نہ ہو، یعنی لنگز کے اندر کوئی پھوڑے وغیرہ یا کوئی ایسا پرابلم نہ ہو، تو یہ تمام مسئلہ جو آپ کا لنگز کا ہوگا، کھانسی کا مسئلہ ہوگا، اس سارے کا سارا حل ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سونف لینی ہے، سبز الائچی لینی ہے، اور اس کے ساتھ لونگ لینا ہے۔ سونف 100 گرام، سبز الائچی 100 گرام، اور لونگ جو ہے وہ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 20 گرام کر سکتے ہیں، 20 گرام بھی ٹھیک ہے، بلکہ 20 گرام کر لیں۔ 20 گرام، 100 گرام وہ دونوں چیزیں لینی ہے آپ نے، اور 20 گرام آپ نے لونگ لے لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں مکس کر کے آپ نے رکھ لینی ہے۔ صبح دوپہر شام چھوٹی چمچی لینی شروع کر دینی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو آپ نے یہ پاؤڈر جو ہے وہ شہد کے اندر ملا کر آپ نے اس کو چٹانا شروع کر دینا ہے صبح دوپہر شام۔ انشاءاللہ یہ استھما کا مسئلہ، دمہ کا مسئلہ سارے کا سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ آپ نے 1 چمچ شہد لینا ہے، خالص شہد ہو، اور 10 آپ نے سیاہ مرچ لینی ہے، اس کا پاؤڈر بنا کے آپ نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے۔ وہ
تین حصے اس کے کر کے آپ نے 2-2 3 گھنٹے کے وقفے سے آپ نے وہ چاٹ لینی ہے، روزانہ ایسے کر لیا کرنا ہے۔ بچے کو جو آپ نے دینا ہے یہ 2 دن کے اندر آپ نے یہ ڈوز دینی ہے کہ تھوڑا سا آپ نے انگلی کو لگایا وہ شہد سیاہ مرچ والا، وہ آپ نے تھوڑا سا اس کو چٹا دیا 1-2 گھنٹے کے وقفے سے، 1 دن کے اندر چمچ پورا کر لیں، 2 دن کے اندر وہ چمچ پورا کر دیں، انشاءاللہ بچے کو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا برائی یونیا اینٹیمونیم ٹاٹ، وہ آپ نے 30 طاقت ملا کر رکھ لینی ہے، صبح دوپہر شام بڑوں کے لیے آپ نے 5-5 قطرے استعمال کرنے ہیں پانی کے اندر ڈال کر، اور بچہ اگر کوئی ہے تو آپ نے ایک قطرہ اس کے لیے آپ نے پانی کے اندر ڈال کر رکھ لینا ہے، وہ تھوڑے تھوڑے وقت سے 2-4 چمچ آپ نے اس کو پلاتے رہنا ہے۔ اور سلفر 200 طاقت میں آپ نے صبح نہار بڑوں کے لیے آپ نے 5 قطرے استعمال کرنے ہیں صرف 1 دفعہ دن کے اندر، اور بچہ اگر ہے تو وہ آپ نے 1 قطرہ اس کو صبح نہار خالی پیٹ آپ نے اس کو دے دیا کرنا ہے، انشاءاللہ یہ جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو بھی پرابلم ہوگا، ایئر ویوز میں کوئی پرابلم ہوگی یعنی ڈرائینس ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، سویلنگ ہوگی، جو بھی ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ صرف آپ کو ٹی بی اور فائبروسس نہ ہو، اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ ہوگا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سبھی کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔